اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابي القاسم بن محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد والصلاة والسلام على اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. درود پڑھیے محمد والے محمد. صلی اللہ محمد وعلی محمد. سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور جو ذکر معصوم سے منسوب ہو جائے وہ ذکر انسان کو معراج عطا کر دیتا ہے. اور جو ذکر، کیونکہ ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ معصوم کے ذکر سے جڑے ہوئے ہیں، اور فقط معصوم کے ذکر سے نہیں جڑے ہوئے، ہم معصومہ کے بھی ذکر سے جڑے ہوئے ہیں. محمد وعلی محمد صلوات. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلق کیا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور، اللہ نے انسان کے خلق کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور بتائی ہے. کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے لیے یہ خلوص اور نیت اور یہ مودت کی بات ہے کہ ہم منتخب کیے گئے ہیں معصوم ہستیوں کے لیے. ہم منتخب کیے گئے ہیں معصوم ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے اور سننے کے لیے. اب وہ ذکر جب معصوم سے منسلک ہو جائے تو معصوم بن جاتا ہے، اور وہ ذکر اگر معصوم سے منسلک ہو تو معصومہ بن جاتا ہے. تو وہی تو معصوم ہستیاں ہیں جو انسان کو عبادت کی معراج پر لے کر جاتی ہیں. میں نے جملہ ہدیہ کیا کہ یہ معصوم اور معصومہ ہستیوں کا جو تذکرہ ہے وہ انسان کو معراج پر لے کر جاتا ہے، اور معراج پر اس طرح سے لے کر جاتا ہے کہ دیکھیے ویسے تو ہر مہینہ خدا کا مہینہ ہے، ہر مہینہ خدا کا مہینہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جملہ ہدیہ کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان میرا مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کی اتنی زیادہ فضیلتیں بیان کی اور یہ کہا کہ ماہ رمضان المبارک میں میرا چاہنے والا سانس بھی اگر لے گا تو وہ تسبیح ہے. میں دیکھیں میں معصومہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا چاہنے والا مسلمان ماہ رمضان المبارک میں سانس بھی لے رہا ہے تو وہ عبادت ہے. اچھا اللہ یہاں رکا نہیں، اب دوسری ایک ہستی ہے. بھائی دیکھیے ایک دوسری ہستی ہے کہ جس کے روزہ مقدس پہ آپ موجود ہوں. میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں؟ ایک دوسری ہستی ہے کہ جس کے روزہ مقدس میں آپ موجود ہوں تو وہاں پر بات کرنا اور سانس لینا، فقط سانس لینا نہیں ہے، خدا کی تسبیح کرنا ہے، خدا کی تسبیح کرنا ہے. اور وہ ذات معصومہ کن کی ذات ہے. وہ ذات جناب معصومہ کن کی ذات ہے. یہ وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امتیاز ماہ رمضان المبارک کو دیا وہی امتیاز اللہ تعالیٰ نے معصومہ کن کو دیا. اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے جناب معصومہ کن کو امتیاز دیا کہ ان کے روزہ مقدس میں سانس لینا بھی عبادت ہے. اچھا دیکھیے امام حسین کا یہ ارشاد گرامی ہے، مولا نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر ہمارا کوئی چاہنے والا آزاد ہے، چاہے کربلا میں نہیں ہے، کسی بھی مقام پر ہے، چاہے اس جگہ پر ورجینیا میں اس گھر میں موجود ہے
اور وہ مجلس منعقد کر رہا ہے میرے نام کی، تو سمجھ لو وہی مقام حرم امام حسین علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ جو سچی نیت سے مجلس منعقد کر رہا ہے سمجھ لو کہ وہ مقام حرم امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو اب معلوم کیا ہوا، یہ عزا خانہ فقط عزا خانہ نہیں ہے، یہ حرم امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو میں نے جملہ کیا ہدیہ کیا کہ معصومہ قوم کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کے روضہ مقدس میں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اب ہم قوم مقدس میں تو موجود نہیں ہیں، ہم یہاں پر موجود ہیں، لیکن ہم مجلس کر رہے ہیں بی بی معصومہ قوم کی، تو معلوم ہوا یہاں پر جو ذکر کر رہا ہے یا جو بی بی معصومہ قوم کا ذکر سن رہا ہے یا جو بی بی معصومہ قوم کا ذکر منعقد کروا رہا ہے وہ ایسے نہیں کروا رہا، اور وہ ایسی عبادت ہے۔ دیکھیے میں نے کہا بی بی معصومہ قوم کے روضہ مقدس میں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اب جو بی بی معصومہ قوم کی مجلس میں آ جائے اللہ کی صدا کو بلند کرے وہ عبادت ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے وہ عبادت ہے، درود پڑھے تو وہ عبادت ہے، اور نعرہ حیدری کی صدا بلند کرے وہ عبادت ہے۔ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم جو اس وقت یہ عمل انجام دے رہے ہیں، ہم جو اس وقت ذکر بی بی معصومہ قوم منعقد کر رہے ہیں، ہمارا ہر عمل عبادت ہے، ہماری ہر سانس عبادت ہے، کیونکہ ہمارے وجود میں بی بی معصومہ قوم ہے۔ اور دیکھیے بی بی معصومہ قوم کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یہ وہ معصوم ہستی ہیں جن کا تذکرہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے بی بی معصومہ قوم ان کا نام ہے۔ اچھا دیکھیے ان کا نام بی بی معصومہ قوم کیوں پڑا؟ پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، قوم کا نام قوم کیوں پڑا؟ بھائی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے قوم کا نام قوم کیوں پڑا۔ تو اب آپ اپنے ذرا اذہان کو متوجہ کیجئے گا کہ جب نبی معراج پر جا رہے تھے، بھئی دیکھیں میں نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بیان کیا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ جملہ ہدیہ کروں، فقط کوثر عطا نہیں کی، نسل کوثر عطا کی، فقط کوثر عطا نہیں کی، نسل کوثر عطا کی۔ اور پھر کہا بھئی قربانی کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور آخر میں ابتر کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اب ابتر کون ہے؟ بھئی جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے۔ تو میں کیا جملہ ہدیہ کر رہا تھا کہ قوم وہ کہ جب اللہ کے نبی معراج پر جا رہے تھے تو اللہ کے نبی مختلف مقامات پر رکے۔ اچھا جب اللہ کے نبی قم، جب اس کا نام قم نہیں تھا، قم کے بہت سارے نام ہیں، لیکن میں وہ نام بیان کر رہا ہوں جس کا اعلان بی بی معصومہ قم نے کیا، میں وہ تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ قم کا نام قم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی جب معراج پر جانے لگے تو ایک مقام سے گزرے جہاں پر ریت کا ٹیلا تھا، اور اس ریت کے ٹیلے پر شیطان بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابلیس یہاں سے دور ہو جا، یہ مقام قم ہے اور یہ اہل بیت کا آشیانہ ہے۔ قم کہتے ہیں اٹھ جانے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اٹھ جانے کو۔ اچھا یہ کہہ کر اللہ کے نبی معراج پر چلے گئے۔ دیکھیے جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، اپنے ذہنوں کو آزاد کیجئے گا۔ جب اللہ کے نبی معراج پر جانے لگے تو مقام قم سے گزرے، ابلیس کو ہٹایا، معراج پر جانے لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تو کیا اکیلے گئے؟ بھئی اللہ کے نبی جب معراج پر گئے تو کیا اکیلے گئے؟ لیکن سامنے محترم تاریخ بیان کرتی ہے جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تو اکیلے نہیں گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی موجود تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی موجود تھا۔ جب اللہ کے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے تو اس وقت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی موجود تھا۔ جب اللہ کے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے تو اس وقت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی موجود تھا۔ جب اللہ کے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے تو اس وقت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی موجود تھا۔
جب اللہ کے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے تو اس وقت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی موجود تھا. جب اللہ کے نبی 6ٹھے آسمان پر پہنچے تو اس وقت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی موجود تھا. اور جب اللہ کے نبی جب تمام عجائب کھل گئے, جب تمام عجائب کھل گئے اور اللہ کے نبی معراج پر پہنچے, یعنی کہ 7ویں منزل پر پہنچے, 7ویں درجے پر پہنچے, تو اس وقت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی موجود تھا. بھائی پوچھنے والے نے پوچھا, اب میں دیکھیں دلیل پیش کر رہا ہوں اور آپ کو کن کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو پوچھنے والے نے پوچھا, یا رسول اللہ, آپ جو معراج پر گئے تھے آپ کیسے گئے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, جب میں معراج پر گیا تھا تو براق پہ گیا تھا. میں معراج پر گیا تھا, براق پہ گیا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا, مولا براق کی رفتار کیسی تھی؟ کہ آپ کچھ ہی لہجے میں پہلے آسمان پر تھے, کچھ ہی لہجے میں دوسرے آسمان پر تھے, کچھ ہی لمحے میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئے. تو نبی نے جواب دیا, اس براق میں نور کی طاقت موجود تھی. اس معراج میں نور کی طاقت موجود تھی. اب یہاں پر میں نبی کی حدیث کہاں لے کر جاؤں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. اب میں نبی کی یہ حدیث کہاں لے کر جاؤں کہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے. تو معلوم ہوا کہ جب نبی معراج پر جا رہے تھے مولا علی ساتھ موجود تھے, مولا علی ساتھ موجود تھے. اب یہاں پر ایک دلیل میں آپ کو سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کم کے موقع پر, بھئی اپنے ذہنوں کو آزاد کیجئے گا, مجھے معلوم ہے آج ورکنگ ڈے ہے لیکن آپ لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں. کم کے موقع پر مولا علی کا وجود ساتھ تھا, نبی کے ساتھ مولا علی کا وجود موجود تھا. تو کم کے موقع پر نبی نے شیطان کو بھگایا, دور کیا, دفع کیا. تو معلوم ہوا کہ نبی بھی نہیں چاہتے کہ جہاں پر نام علی ہو اور ذکر علی ہو وہاں پر شیطان کا وجود موجود ہو. نبی بھی نہیں چاہتے, اللہ کا نبی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جہاں پر ذکر علی ہو, جہاں پر نام علی ہو وہاں پر شیطان کا وجود موجود ہو. اب وہ شیطان یا تو ابلیس کی صورت میں ہو سکتا ہے یا منکر ولایت کی صورت میں ہو سکتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر درود ہدیہ کرے محمد و آل محمد. اب سمجھ میں آیا آپ کو کن کا؟ اچھا یہ میں نے جو پوری دلیل پیش کی اس کے پیچھے بھی ایک پوری معلومات ہے لیکن میں چند لہجوں میں بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی معراج پر پہنچے مولا علی کے ساتھ, بی بی معصومہ کم محدثہ بھی ہیں. بھئی روایت میں آگے بیان کروں گا بی بی کی روایت کیا کیا ہے. محدثہ بھی ہیں. بی بی معصومہ کم نے فرمایا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے, انہوں نے سنا اپنے بابا سے, انہوں نے سنا اپنے بابا سے, انہوں نے سنا اپنے بابا سے کہ جب نبی معراج پر پہنچے تو جنت کا دروازہ تھا اور جنت کے دروازے پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی کہ جو علی کا شیعہ ہے وہ نجات یافتہ ہے اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا. علی کا جو شیعہ ہے وہ نجات یافتہ ہے اور یہ سیدھا جنت میں جائے گا. سامعین محترم یہ بات کوئی اور نہیں کر رہا, یہ بات بی بی معصومہ کم کر رہی ہیں اور اس انداز سے بی بی معصومہ کم یہ بات کر رہی ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بتا رہی ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں تمہاری جنت کی ضمانت رسول خدا دے رہا ہے, یاقوت کے موتیوں سے لکھ کر اللہ دے رہا ہے. جنت کے دروازے پر بی بی معصومہ کم کا یہ ارشاد ہے کہ میں نے یہ بات روایت میں بیان کی ہے کہ میرے نبی کا شیعہ, میرے علی کا شیعہ جنت میں جائے گا. اچھا یہاں پر دیکھیے مقام دیکھیے, کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے یا اس کی عزت کے لیے اگر ایک فرد بھی خاندان میں ہو تو وہ پورا خانوادہ پہچانا جاتا ہے. بھائی جس طرح ماشاءاللہ سے آپ کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی جاب کرتا ہے, کوئی آپ کے بزرگ
किसी ने किताबें लिखी हो, तो एक शख्सियत पूरे खानदान को उजागर कर देती है। एक शख्सियत, अब जिस तरह मैं मस्जिद से पढ़ता हूं, कोई ये कहे भाई अली अदनान ज़ैदी हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हमारा भांजा है, वो मस्जिद से पढ़ता है, तो मालूम हुआ एक शख्सियत पूरे खोलना है। जिस तरह गदीर के मौके पर नबी के हाथ खुले हुए थे और नबी ने ये सदा बुलंद की थी, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये अली के मानने वाले, गदीर के मानने वाले इस अंदाज से जिक्र को सुन रहे हैं। तो मैंने क्या जुमला दिया किया कि बीबी मासूम कुम के एजाज के लिए यही काफी है कि आपके जद रसूल खुदा हैं, आपके जद हजरत इमाम जाफर सादिक हैं। और अगर मैं चंद लहजों में आपके जद की फजाइल को बयान करूं तो सामने मोहतरम जुमला हदिया कर रहा हूं अपने मोहतरम सुनने वालों को कि दुनिया के बनाए हुए सिद्दीक और होते हैं। मैं कोई जुमला हदिया कर रहा हूं, दुनिया के बनाए हुए सादिक और होते हैं, दुनिया के बनाए हुए सिद्दीक और। तवस्सुल जब इंसान अल्लाह से करता है वो इस अंदाज से करता है कि अल्लाह उस इंसान की मदद करे, और मदद करने के लिए जब मुश्किल कुशा का सहारा हो तो मदद हो जाती है। तो मैंने कहा या अल्लाह मेरे लिए ये मुश्किल है कि लोग ये कहते हैं कि फलां सिद्दीक है, फलां अकबर है, सादिक कौन है? तो अल्लाह कह रहा है कि दुनिया के बनाए हुए सादिक और होते हैं। भाई मैं तबर्रा नहीं कर रहा, मैं तो इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूं। दुनिया के बनाए हुए सादिक और होते हैं, खुदा के बनाए हुए सादिक और होते हैं। अब खुदा जिसको सादिक बनाता है तो हमारा तो हर इमाम सादिक है, लेकिन मैं तो बीबी मासूम कुम के फजाइल पढ़ रहा हूं। तो अगर खुदा के बनाए हुए सादिक तलाश करना चाहते हो तो 17 रबीउल अव्वल को करो। अच्छा, क्या कहने बीबी मासूम कुम के वालिद मोहतरम के कि जिनका नाम बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम है। मैं इमाम मूसा काज़म के बारे में बता रहा हूं, बीबी मासूम कुम के वालिद मोहतरम के बारे में, कि उस नमाज पर इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम ने तबर्रा किया जिस नमाज में मौला अली की विलायत शामिल नहीं थी। पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बीबी मासूम कुम के वालिद मोहतरम बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़म ने तबर्रा किया, खुदा को हाजिर और नाज़िर जान के कह रहा हूं मैं, उस नमाज पर तबर्रा किया जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत शामिल नहीं थी। इस अंदाज से किया कि एक शख्स मेरे छठे इमाम के पास आया और आकर कहने लगा, मौला ये जो आपका बेटा है ना मूसा बिन जाफर, अल्लाहु अकबर, अपने जहनों को आपने आजाद करना है और अपने हाथों को भी आजाद करना है, ये दुनिया देख रही है मजलिस। तो वो शख्स छठे इमाम के पास आया, कहने लगा, मौला ये जो आपका बेटा है ना मूसा बिन जाफर, जब ये नमाज पढ़ता है ना तो इसके सामने से लोग गुजर रहे होते हैं। भाई मैं एक बहुत बड़े मसले का जवाब दे रहा हूं, इसके सामने से लोग गुजर रहे होते हैं, और जब मूसा बिन जाफर के सामने से लोग गुजर रहे होते हैं तो नमाज में खुशू खुशू नहीं रहता। खुदा मुझसे इतना करीब है कि उसके और मेरे दरमियान में कोई बंदा नहीं गुजर सकता। समझ में आया आपको? अभी हम देखिए, मुझे जवान भी सुन रहे हैं, यूथ सुनती है, बच्चे सुनते हैं, मैं मसले का हल पेश कर रहा हूं। मौला ने कहा कि मेरा खुदा मुझसे इतना करीब है कि मेरे और खुदा के दरमियान में कोई बंदा नहीं गुजर सकता। अच्छा, मौला यहां नहीं रुके, क्योंकि मौला के दिल में भी विलायत अली मौजूद थी। अब जब मौला नहीं रुके तो मैं कैसे रुक जाऊं? जब मौला नहीं रुके तो मैं कैसे रुक जाऊं? मौला ने इरशाद फरमाया कि यही फर्क है, तवज्जो रखिएगा, यही फर्क है तेरी इबादत में और हमारी इबादत में। मौला कह रहे हैं यही फर्क है, जाकिर भाई सुनिएगा, यही फर्क है। मौला कह रहे हैं कि यही फर्क है तेरी इबादत में और मेरी इबादत में, तेरी इबादत में और हमारी इबादत में। तेरी इबादत बंदे के सामने से गुजरने से मजरू हो जाती है, हमारी इबादत तीर के निकालने पर भी मजरू नहीं होती।
سمجھ میں آیا کیا مقام اور مرتبہ ہے بی بی معصومہ کم کا؟ کیا مقام ہے بی بی معصومہ کم کا کہ جن کی والدہ نجمہ خاتون ہیں. اللہ اکبر. بی بی کے لیے تو خدا کی قسم آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج مجھے پاکستان میں ہونا تھا لیکن میری فلائٹ 1 ہفتہ ڈیلے ہو گئی کیونکہ بی بی چاہتی تھی کہ میں ان کے فضائل اس رضا خانی سے بیان کروں اور آپ وسیلہ بنے. تو بی بی دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ذاکر منتخب نہیں ہوتا, بی بی منتخب کرواتی ہیں کہ کون ذکر کرے گا اور کس انداز سے کرے گا. تو میں نے کیا جملہ دیا کیا کہ بی بی معصومہ کم کے کیا کہنے ہیں. ابھی تو میں فضیلت اس انداز سے بیان کر رہا ہوں اور آپ جس طرح سن رہے ہیں کہ بی بی معصومہ کم کی والدہ نجمہ خاتون. فقط جملہ ہدیہ کروں کہ امام رضا کی آمد سے پہلے آپ نجمہ خاتون تھی, امام رضا کی آمد کے بعد آپ طاہرہ ہو گئی. یہی کہنا کافی ہے. بی بی معصومہ کم کا کیا مقام اور کیا کہنا؟ بی بی معصومہ کم کا کیا کہنا کہ آپ کے بھائی برادر امام رضا علیہ السلام آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام جن کے لیے میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں بی بی معصومہ کم کے بھائی کے بارے میں کہ جب امام رضا کی آمد ہوئی ہے نا, جب امام رضا کی آمد ہوئی ہے تو امام رضا کے دونوں ہاتھ, بہار الانوار کی روایت پڑھ رہا ہوں میں, امام رضا کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے, سر آسمان کی طرف تھا. اچھا بی بی نجمہ خاتون نے فرمایا مولا موسیٰ کاظم سے کہا کہ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ جب کوئی عام بچہ آتا ہے وہ کسی اور انداز میں آتا ہے, یہ کس انداز میں آیا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ وقت امام ہوگا اور اس کے جو دونوں ہاتھ زمین پر ہیں سر آسمان کی طرف ہے, یہ خدا کی عبادت کر رہا ہے, یہ خدا کی عبادت کر رہا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے گا عبادت کی حالت میں اس دنیا سے جو جائے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں اور عبادت کی حالت میں جو اس دنیا میں آئے اسے امام رضا کہتے ہیں. یہ انداز ہے بی بی معصومہ کم کا کہ آپ امام کی بیٹی, آپ امام کی بہن, آپ امام کی پھپھی. اور بی بی معصومہ کم کے بارے میں آپ کا نام معصومہ فاطمہ کیسے پڑا؟ میں اگر فاطمہ پہ میں نے کم آپ کو سمجھا دیا, فاطمہ سمجھاتا ہوں. فاطمہ نام کیسے پڑا؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا ہمارے گھر میں بیٹا ہوا ہے, بیٹی ہوئی ہے, کیا نام رکھیں؟ اس مشکل کو بھی امام موسیٰ کاظم نے آسان کر دیا تھا. اور کس انداز سے آسان کیا کہ جب ابھی امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے حجرے میں موجود ہیں اور امام موسیٰ کاظم معجزہ دیکھیں. امام موسیٰ کاظم گہوارے میں بی بی معصومہ کم کا نام فاطمہ کیسے پڑا یہ سنتے جائیے. ابھی امام جعفر صادق حجرے میں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گہوارے میں موجود ہیں. ایک شخص آیا امام صادق کے پاس اور امام کو سلام کیا. جب اس نے امام کو سلام کیا تو اس نے دیکھا کہ امام ایک بچے سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ بچہ گہوارے سے جواب دے رہا ہے. اللہ اکبر. میں فاطمہ سمجھا رہا ہوں, مولا اس بچے سے گفتگو کر رہے ہیں اور بچہ مولا کو جواب دے رہا ہے. اچھا وہ شخص جب اس نے یہ منظر دیکھا, معجزہ دیکھا, تو ایک مرتبہ گھبرا گیا اور گھبرا کے میرے چھٹے امام سے کہتا ہے مولا یہ بچہ کون ہے جو گہوارے میں بات کر رہا ہے؟ بھئی گہوارے میں تو علی مرتضیٰ بھی بات کرتا ہے اور امام موسیٰ کاظم بھی بات کرتے ہیں. تو مولا نے فرمایا یہ جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ میرا بیٹا موسیٰ کاظم ہے اور یہ تیرا امام بنے گا. اب اس شخص نے جب یہ بات سنی اس کو بڑی حیرت ہوئی. اچھا اس شخص نے سوچا کہ شاید مولا ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے. ایک مرتبہ گہوارے کے پاس گیا اور صدا بلند کی السلام علیکم. گہوارے میں جو میرے 7ویں امام موجود تھے ایک مرتبہ اس کو جواب دیا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا مولا یہاں نہیں رکے, موضوع بتا رہا ہوں میں اس نام فاطمہ کا.
مولا یہاں نہیں رکے. مولا نے اس آنے والے شخص سے کہا, مولا نے کیسے کہا, ایسے نہیں کہا جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں. مولا گہوارے میں کہا کہ علم خیر دیکھیں مولا کا. مولا نے کہا کہ مجھے یہ علم ہے کہ تیرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا لگا؟ تو مولا نے جواب دیا ہم آنے والے وقت کے امام ہیں, جو تو نہیں جانتا وہ ہم جانتے ہیں. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. جو تو نہیں جانتا وہ ہم جانتے ہیں. گہوارے میں گفتگو کر رہے ہیں مولا. کہا مولا تو کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو مولا نے کہا تیرے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے نا, تو نے اس بیٹی کا نام فلاں رکھا ہے, اس بیٹی کا نام تبدیل کر کے فاطمہ رکھ دے. اس بیٹی کا نام تبدیل کر کے فاطمہ رکھ دے. تو مولا نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر اپنی بیٹیوں کے نام منتخب کرنا چاہتے ہو تو کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, در اہل بیت پر آ جاؤ. یہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں. مولا نے اپنے اچھا اس انداز سے جب وہ شخص باہر آیا تو میرے چھٹے امام موجود تھے. میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اس نومولود کے یہاں ایک بچی کی آمد ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا. یعنی کہ امام جعفر صادق نے اس انداز سے بی بی معصومہ کم کے فضائل بیان کیے اور یہ کہا کہ اس میرے بیٹے کے یہاں ایک بچی کی آمد ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا. اور مولا رکے نہیں. مولا نے کہا کہ وہ جو بچی فاطمہ ہوگی, وہ بچی فاطمہ میرے شیعوں کی بخشش کرائے گی. دیکھیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخ کو پڑھیں. میرے پاس تو فقط کچھ لہجے ہیں پڑھنے کے لیے, لیکن میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہ رہا ہوں بی بی معصومہ کم کے حوالے سے. جب مولا علی کا عقد بی بی فاطمہ تو زہرا سے ہوا تھا, اللہ اچھا آپ نے وہ تو سنا ہے نا کہ حق مہر کیا تھا, وہ تو دنیاوی حق مہر تھا. میں امام جعفر صادق کو بی بی معصومہ کم کا معجزہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کس مقام پر کس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں مولا کے ذاکر کی حیثیت سے پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی جنت کی ضمانت بی بی معصومہ کم کے ہاتھ میں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ جب مولا علی کا عقد بی بی فاطمہ تو زہرا سے ہوا تو جبرائیل نازل ہوئے, اور جناب جبرائیل کے ہاتھ میں تختی تھی اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا. توجہ ہے, اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا. تو جب وہ پڑھا نا میری بی بی پاک نے, تو بی بی پاک نے اللہ نے حق مہر متعین کیا ہوا تھا. اللہ نے حق مہر متعین کیا ہوا تھا. وہ کیا حق مہر تھا؟ اللہ نے کہا تھا فاطمہ تمہارا عقد علی کے ساتھ ہو رہا ہے, تمہارا حق مہر کوئی اور دنیا والے تو مقرر کریں گے, لیکن میں اللہ بھی حق مہر مقرر کر رہا ہوں. وہ حق مہر کیا تھا؟ اللہ نے حق مہر مقرر کیا بی بی فاطمہ اور مولا علی کا کہ فاطمہ میں تمہارا حق مہر مقرر کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تمہارے شیعوں کی جنت میں جانے کا ضامن بنوں گا. اب دیکھیے اپنے وجود کو سمجھیے گا کہ میں کس کے فضائل پڑھ رہا ہوں. چھٹے امام سے روایت ہے, چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کا حرم مکہ ہے. میں حدیث بیان کر رہا ہوں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو, موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. ارے ہم سچے کیوں نہ ہو, ہماری شفاعت کریں گی بی بی معصومہ کم. اس قوم کے علم پہ اعتراض نہ کرے. ہمیں جس طرح بی بی معصومہ کم کے علم, وہ علم جو آپ کو امام رضا نے دیا. بھئی دیکھیے اب میں ایک دلیل پیش کر دوں آپ کو, اگر آپ آمادہ ہیں درست پڑھ کے ایک علم کی دلیل سنتے جائیے گا, پھر آپ کو بی بی معصومہ کم کا علم سمجھ میں آ جائے گا. ایک شخص امام نکی کے پاس آیا
اور میں بی بی معصومہ کم کا علم سمجھا رہا ہوں، اور وہ جیسے ہی امام کی خدمت میں حاضر ہوا نا، تو امام کے سامنے جیسے وہ شخص حاضر ہوا تو امام ایک شخص سے ہندی زبان میں بات کر رہے تھے. میں بی بی معصومہ کم کا علم سمجھا رہا ہوں آپ کو. اب وہ جیسے شخص امام کے پاس آیا، دیکھا کہ امام ہندی زبان میں بات کر رہے ہیں، اس نے کہا مولا آپ کو ہندی زبان آتی ہے؟ امام نکی نے فرمایا وقت امام ہیں جو تم نہیں جانتے وہ. تو فقط دیکھیے ان سنگریزوں کو براہ راست امام نکی علیہ السلام نے براہ راست وہ اپنا لعاب اس کے دہن میں نہیں دیا تھا، بلکہ وہ سنگریزے وسیلہ بنے تھے. بھئی وسیلے کے ماننے والے نا، وہ سنگریزے وسیلہ بنے تھے. تو میں کیا کہوں اس شخص کے جو امام کے سنگریزوں سے مس کیے ہوئے سے، امام کے سنگریزوں سے مس کیے ہوئے پتھروں سے، سنگریزوں سے 72 زبانوں میں عبور حاصل کر لیا، تو اس معصومہ کم کے علم کا کیا مقام ہوگا کہ جن کو علم امام رضا نے دیا ہو، جن کو علم امام رضا نے دیا ہو. اور اس انداز سے آپ کو علم ملا امام رضا سے کہ آپ کچھ روایات میں بی بی معصومہ کم کی عمر 5 سال 9 ماہ اور کچھ روایات میں 10 سال کی تھی کہ جب آپ کے والد محترم کو شہید کر دیا گیا. شہید کے فضائل ہیں بھی، ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن ان کے علم کا معیار دیکھیے، ایک تو بابا بول رہے تھے، اسی طرح بی بی معصومہ کم کس انداز سے کلام کر رہی ہیں کہ ایک وقت بہت دور سے ہجرت کر کے امام سے ملنے آیا. امام موسیٰ ہاتھ میں کچھ رکے تھے اور وہ یہ سوچ کر آیا تھا، میں علم سمجھا رہا ہوں بی بی معصومہ کم کا، اور اس کے ہاتھ میں کچھ رکے تھے اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کچھ سوال کروں گا. جیسے ہی امام کے گھر آیا، دق الباب کیا تو پتہ لگا کہ امام موجود نہیں ہے. اچھا وہ بڑا پریشان ہوا وہ اور پریشان ہو کے واپس جانے لگا. لیکن سامنے محترم یہ کردار معصومہ کم ہے، یہ کردار بی بی معصومہ کم ہے کہ جو پریشان بی بی کے دروازے پر آ جائے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. بی بی کو پتہ لگا کہ کچھ لوگ کچھ سوالات لے کر امام کے پاس آئے ہیں لیکن امام موجود نہیں ہے. بی بی نے ان اشخاص سے کہا، بی بی نے فرمایا، بی بی معصومہ کم نے فرمایا کہ آپ کی کیا حال؟ بی بی ہم یہ چاہتے تھے کہ وقت امام سے کچھ سوالوں کے جواب لے لیں، لیکن وقت امام تو موجود نہیں ہے، تو ہم واپس جا رہے ہیں. جب بی بی معصومہ کم نے یہ بات سنی تو بی بی نے کہا وقت امام تو موجود نہیں ہے لیکن وقت امام کی بیٹی موجود ہے، وقت امام کی بیٹی موجود ہے، میں تمہیں سوالوں کے جواب دوں گی. اس انداز سے وہ رکا ہاتھ میں لیا، بی بی نے رکا پڑھا. اب سوال پڑھے اور سوالوں کے نیچے اپنے جواب اور اپنے جوابات بی بی معصومہ کم نے تحریر کرنا شروع کیے. معجزہ بتا رہا ہوں اس مجلس کا میں. بی بی معصومہ کم نے یہ باتیں ممبر سے بیان ہونی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو نئی باتیں بھی جو میں نے سرنامہ کلام پہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کی آیت تلاوت کی ہے، اس کا ایک عملی نمونہ بی بی معصومہ کم بھی ہے. تو اس انداز سے بی بی معصومہ کم نے جو رکا پڑھا اور اس کو جواب تحریر کر کے دیے. اس آنے والے نے، وہ سائل تھا، اس آنے والے نے ان سوالوں کے جواب کو پڑھا، ایک مرتبہ مطمئن ہو گیا، دل کو سکون مل گیا. تو اس بات کا بھی اعلان ہو گیا کہ دل کا سکون بھی اسی وقت ملتا ہے جب انسان اہل بیت کے دروازے پر آ جائے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اس انداز سے بی بی معصومہ کم نے سوالوں کے جواب دیے، اور جب بی بی معصومہ کم نے سوالوں کے جواب دیے تو وہ اشخاص اس رکے کو لے کر واپس جانے لگے. تو راستے میں ان کو امام موسیٰ کاظم کی زیارت ہو گئی. امام نے کہا
اچھا امام کو سب پتا ہے لیکن وہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں. امام نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ کے گھر گئے تھے, حاجت لے کے گئے تھے. تو مولا نے ارشاد فرمایا تمہاری حاجت پوری ہو گئی؟ کہا مولا حاجت پوری ہو گئی, جو سوال تھے اس کا جواب آپ کی بیٹی نے دے دیا. تو مولا نے ارشاد فرمایا اچھا وہ رکا ذرا مجھے دو. اللہ اکبر, میں دیکھوں کہ اس ہماری بیٹی نے کیا جوابات دیے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے وہ رکا کھولا, دیکھا کہ بی بی معصومہ کم نے جو جوابات دیے, ایک مرتبہ مولا نے ان جوابات کو چھوا, مس کیا اور کہنے لگے اے فاطمہ تمہارا بابا تم پر فدا ہو جائے, اے فاطمہ تمہارا بابا تم پر فدا ہو جائے. کریمہ اہل بیت, آخری منزل لیتے جائیے گا, کریمہ اہل بیت ہے بی بی معصومہ کم. اچھا کریمہ اہل بیت کیسے بن گئی؟ دیکھیں سخی اور ہوتا ہے, کریم اور ہوتا ہے. کریمہ اہل بیت لقب ہے بی بی معصومہ کم کا. کریمہ بھائی دیکھیں کریم کون ہوتا ہے؟ کریم وہ ہوتا ہے جو مانگنے پر عطا کرے, کیا کہنے, اور بن مانگے بھی عطا کر دے. اور سخی وہ ہوتا ہے جو فقط مانگنے پر عطا کرے. سخی وہ ہوتا ہے, سخی اہل بیت نہیں ہے, کریمہ اہل بیت ہے. کریمہ اہل بیت کہ جب انسان کے دل میں ہو وہ بھی مل جائے, زبان پر ہو وہ بھی مل جائے, اسے کریمہ اہل بیت کہتے ہیں. تو بی بی معصومہ کم کا ایک لقب کریمہ اہل بیت. اچھا ذرا کریمہ اہل بیت کی منزل لے لیں. کریمہ اہل بیت سمجھا دوں چند لہجوں میں آپ کو. کریمہ اہل بیت کی ایک منزل لے لیں کہ یہ فقط کریمہ اہل بیت نہیں ہے بلکہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے. اچھا کریم کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص جب بھی مدینے میں فلاں 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 کا, جب مدینے میں کریم سمجھا رہا ہوں آپ کو میں, جب فلاں 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 کا دربار سجتا تھا تو ایک شخص تھا, جب بھی فلاں 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 کا دربار سجتا تھا, میں کریمہ اہل بیت سمجھا رہا ہوں آپ کو, جب فلاں 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 کا دربار سجتا تھا تو اس دربار کے 40 دروازے ہوتے تھے. اچھا وہ شخص بہت سمجھدار تھا, وہ ہر دروازے پر جاتا اور کچھ نہ کچھ لے کے آتا, یعنی کہ وہ 40 دروازوں پر جاتا اور کچھ نہ کچھ لے کر آتا. لیکن جب مولا علی کا دربار سجتا 40 دروازے نہ ہوتے, فقط ایک دروازہ ہوتا, وہ ایک دروازے سے جاتا واپس آ جاتا, دوبارہ اس دروازے پہ نہیں جاتا. کسی نے پوچھا کہ جب فلاں 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 اپنا دربار سجاتے ہیں 40 دروازے ہوتے ہیں, تو 40 دروازوں پر جاتا ہے, لیکن جب علی دربار سجاتا ہے تو ایک دروازے سے جاتا ہے واپس آ جاتا ہے. مودت کی منزل دیکھیں, اس نے جواب دیا کہ جو علی کے دروازے پر چلا جائے اس کو کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو علی کے دروازے پر چلا جائے اس کو کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہی کریمہ اہل بیت ہے کہ جو بی بی معصومہ کم کے دروازے پر آ جائے وہ ان کے دروازے سے منسوب ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر شفا چاہیے تو بی بی معصومہ کم کے دروازے پر جائیں, اگر ہدایت چاہیے تو بی بی معصومہ کم کے دروازے پر جائیں. کیونکہ علماء نے بیان کیا ہے, تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ بی بی معصومہ کم نے دنیا کو نوازا ہے. ایک نابینا شخص بی بی معصومہ کم کے روضہ مقدس میں گیا, دیکھنے کی طاقت نہیں تھی, صرف ولایت کی نظریں تھی, آنکھوں کی نظریں نہیں تھیں. ایک مرتبہ گیا بی بی معصومہ کم کے پاس, کریمہ اہل بیت کے پاس, 400 بندوں کو لے کر گواہ بنا کے, اور گیا اور کہا کہ اے بی بی مجھے پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, اے بی بی معصومہ کم میں آپ کے روضہ مقدس میں شفا لینے کے لیے آیا. ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس مجلس اعزا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو منتظمین ہیں, جو سامعین ہیں, جو پوری دنیا میں یہ مجلس اعزا دیکھ رہے ہیں, ان سب کی حاجات کو اپنی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے, ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے. کریمہ اہل بیت کی مجلس ہو رہی ہے. تو ایک مرتبہ وہ شخص نابینا بی بی معصومہ کم کے روضہ مقدس پہ پہنچا, اور پہنچ کے کہتا ہے بی بی 400 بندوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں ضمانت کے ساتھ کہ مجھے
مجھے یقین ہے کہ جو کہیں سے نہیں ملتا وہ بی بی معصومہ کم سے ملتا ہے. جو کہیں سے نہیں ملتا وہ بی بی معصومہ کم سے ملتا ہے. سامنے ہوتا ہے وہ شخص, اس نے 400 بندوں کو زری سے باہر کر دیا, کہا تم لوگ باہر جاؤ, میں اندر جاؤں گا اور توسل کروں گا بی بی معصومہ کم سے. اس انداز سے بی بی کے روضہ مقدس میں پہنچا اور بی بی کی زری کو چھوا اور اپنی آنکھوں کو بی بی کے ذریعے مقدس سے لگایا. جو شفا اس کو 20 سالوں میں نہ ملی تھی, بی بی سے توسل کے نتیجے میں 5 منٹ کے اندر اس کو وہ شفا مل گئی. روتا ہوا باہر آیا, اپنے وجود کو بی بی کے مقدس حرم میں تصور کریں, روتا ہوا باہر آیا اور 400 بندوں کو بتایا, اے میرے ضمانت والو, اے میری ضمانت دینے والوں, تمہیں پتا تھا کہ میں نابینا ہوں, دیکھو میرے دل میں ولایت علی موجود تھی اور اس ولایت کے نتیجے میں بی بی نے میری آنکھوں کو واپس کیا ہے. اور ایک آخری میسیج ہے, آخری پیغام ہے, کیونکہ وقت گزر گیا, بی بی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. ایک آخری میسیج ہے آج کی مجلس کا, کہ میں نے کہا تھا بی بی پاک محدثہ ہیں, حدیث بیان کرنے والی ہیں. بی بی پاک نے ولایت علی ابن ابی طالب پر لوگوں کو مسلسل سمجھایا ہے اور لوگوں کو تلقین کی ہے. بی بی نے, جب بی بی مدینے میں رہتی تھی اور امام رضا نے آپ کو علم منتقل کیا تھا, تو بی بی لوگوں سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ کیا تم ہمارے جد رسول خدا کی اس حدیث کو بھول گئے, غدیر کو بھول گئے, کہ جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. بی بی معصومہ کم یہ کہتی تھی کہ مجھے شکایت ہے ان لوگوں سے جو علی کی ولایت پہ یقین نہیں رکھتے. بی بی معصومہ کم کی 3 حدیثیں میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی, اور ایک اور حدیث بی بی نے اس بات کی بھی ضمانت دی ہے کہ جو شخص ہماری محبت میں, یعنی کہ اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہے. یہ حدیث بھی بی بی نے لکھی ہے. لیکن آج کی مجلس کا اہم پیغام کہ اپنے دل سے ولایت علی ابن ابی طالب کو نہیں نکالنا, اور ولایت علی ابن ابی طالب کے دشمنوں پر تبرہ ضرور کرنا ہے. ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی رعایت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں اس منبر سے اعلان کر رہا ہوں, پوری دنیا کے سامنے اعلان کر رہا ہوں, جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے, بی بی معصومہ کم کہہ رہی ہیں کہ اس شخص سے انسان کسی بھی طریقے سے محبت نہ کرے, محبت کا دعویٰ نہ کرے. بھائی جس طرح, توجہ رکھیے گا, جس طرح انسان کی حیات اس کی سانسوں کے بغیر مکمل نہیں ہے, جس طرح انسان کی حیات اس کی سانسوں کے بغیر مکمل نہیں ہے, جس طرح نماز محمد و آل محمد پر درود کے بغیر مکمل نہیں ہے, اسی طرح ہمارا ایمان ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر مکمل نہیں ہے. تو جو مسلمان ہمارے دلوں سے ولایت علی ابن ابی طالب کو نہیں نکال سکا, وہ ہماری اذانوں سے ولایت علی کو کیسے نکال دے گا؟ تو یہ توجہ ہے جس کا احساس بی بی معصومہ کم نے کیا ہے. آئیں بی بی سے عہد کریں. بی بی آج کی اس مجلس اعزاز میں ہم یہ آپ سے تبسل کرتے ہیں, آپ سے وعدہ کرتے ہیں بی بی, کہ ہم ولایت کے منکروں کو جواب دیں گے, جس کا اعلان آپ نے بار بار کیا. اور ایک اور انداز سے بی بی کی ایک چیز اور مشترکہ ہے بی بی زینب سے. مصائب کے چند جملے, بہت آپ کو میں نے زحمت سماعت دیا, چند جملے سنتے جائیے گا مصائب کی, کہ بی بی نے جناب زینب سے کس طرح سے مشترکہ ہے. بی بی وہ بی بی جو امام کی بیٹی ہیں, بی بی معصومہ کم بھی امام کی بیٹی ہیں. وہ بی بی پاک بی بی زینب جو امام کی بہن ہے, بی بی معصومہ کم بھی امام کی بہن ہے. وہ بی بی جن کا ایک بھتیجا امام ہے, ان کا بھی ایک بھتیجا امام ہے, فقط دونوں میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ بی بی زینب, اچھا غربت میں بھی دونوں ایک جیسی ہیں, آپ کو بتاؤ, غربت میں بھی دونوں ایک جیسی ہیں. ایک اپنے بھائی سے دور یعنی کربلا سے دور شام میں ہے, ایک مشہد سے دور قم مقدس میں ہے. اور ایک فرق ہے, ایک فرق یہ ہے کہ جب بی بی قم پہنچی ہے نا,
اس وقت ان کو اپنے بھائی کی شہادت کی خبر ملی. لیکن میرا سلام ہو زینب پر کہ جس کے سامنے شمر نے حسین ابن علی پر خنجر چلایا. میرا سلام ہو میری بیوی پر کہ جس کے سامنے شمر نے خنجر چلایا. 40 قدموں سے دور میری بیوی بھائی کو کرتا ہوا دیکھتی رہی, روتی رہی, ماتم کرتی رہی اور کہتی رہی واہ غربتا, واہ غربتا. عزاداروں اپنے ذہنوں کو ایک مرتبہ کنویں مقدس میں لے کر چلیں اور آخری جملہ سنتے جائیں. عزاداروں ایک مرتبہ جیسی بی بی پہنچی ہے نا, بی بی کے ساتھ کچھ لوگ تھے, ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا. ایک مرتبہ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص پہنچا بی بی کے پاس اور بی بی کے پاس آ کر کہا بی بی یہاں سے کچھ مقام پر گم ہے, بی بی ہمارے ساتھ چلیے گا, بی بی ہمارے ساتھ چلیے گا. عزاداروں اس وقت مولا شہید ہو گئے تھے. عزاداروں اس عزادار نے مولا کی شہادت کی خبر بی بی کو نہ دی تھی. ایک مرتبہ بی بی کنب پہنچی. عزاداروں بی بی کیا دیکھتی ہے کہ پورے کنب میں کالے پردے لگے ہوئے ہیں. صدا بلند ہوئی ارے امام رضا کو, یہی حق ہے گریے گا, یہی حق ہے, امام رضا کو شہید کر دیا گیا. عزاداروں میں قوم مولا, عزاداروں جملہ ہدیہ کروں گا آپ کو. ایک مرتبہ بی بی معصومہ قوم نے گریہ شروع کیا جب ان کو پتا لگا کہ ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا. عزاداروں لوگ حاضر ہوئے. میں نے وہ مقام دیکھا ہے, میں نے اس مقام پر مصائب پڑھے ہیں کہ جو مقام بی بی معصومہ قوم کا ہے, جہاں پر بی بی کی شہادت ہوئی ہے. اور میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے مولا نے فرمایا جو بھی معصومہ قوم کی مجلس میں اونچی آواز میں گریہ کرے گا, ارے سید سجاد, موسیٰ کاظم, ارے تمام عزادار ایک مرتبہ اس مجلس میں آ کے کہتے ہیں اے میری بیٹی پہ رونے والوں, اے میری بیٹی پہ رونے والوں. عزاداروں ایک مرتبہ لوگوں نے تعزیت پیش کی, بی بی معصومہ قوم کو تعزیت پیش کی. عزاداروں ایک فرق ہے, عزاداروں جب بی بی معصومہ قوم کے بھائی شہید ہوئے نا امام رضا علیہ السلام, تو ان کو تعزیت پیش کی گئی. لیکن عزاداروں جب جناب زینب کا بھائی شہید ہوا, جب جناب زینب کا بھائی شہید ہوا, کسی نے تعزیت پیش نہ کی. عزاداروں خونی بیان کرتا ہے کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا, خیمے جل گئے. میں جلے ہوئے خیموں کے پاس گیا, میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین رو رہی ہیں. عزاداروں خونی بیان کرتا ہے ایک بہن یہ ہے, ایک بہن وہ ہے. عزاداروں اسی انداز سے گریہ کرنا ہے کہ جس طرح کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر گریہ کرتی ہے. عزاداروں خونی کہتا ہے کہ جب کربلا ہو گئی اور حسین کو شہید کیا گیا, ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی اونچی آواز میں حسین کا نام لے کر گریہ کر رہی ہے. ایک بی بی اونچی آواز میں حسین کا نام لے کر گریہ کر رہی ہے. عزاداروں خونی بیان کرتا ہے کہ میں خیمے میں پہنچا, خیمے میں آگ لگی ہوئی تھی, بی بی گریہ کر رہی تھی یا حسین یا حسین. عزاداروں خونی بیان کرتا ہے کہ میں نے سوچا کہ تمام بیویوں کی چادر تو اتر گئی, اب اس بی بی کی چادر تو بھی لوٹا جائے, اس بی بی کی چادر کو بھی لوٹا جائے. خونی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اس بی بی کے قریب پہنچا. عزاداروں یہ مظلومہ بی بی کے مسائل سنیے گا. عزاداروں خونی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اس بی بی کے قریب پہنچا, میں نے سوچا اس بی بی کی چادر کو اتاروں گا. عزاداروں خونی بیان کرتا ہے میں یہاں سے چادر کھینچتا ہوں, وہ وہاں سے چادر کھینچتی ہے, میں یہاں سے چادر کھینچتا ہوں, وہ وہاں سے چادر کھینچتی ہے. عزاداروں قیامت کا جملہ سناؤں. ایک مرتبہ خونی کہتا ہے میں نے سرزمین کربلا سے ایک پتھر کو اٹھایا, اس بی بی کو مارا. یہی ہو کے گریے گا, میں نے سرزمین کربلا سے ایک پتھر کو اٹھایا, اس بی بی کو مارا. عزاداروں ایک مرتبہ پتھر کا لگنا تھا, اس بی بی کی صدا بلند ہوئی واہ باسا, واہ حسینہ. عزاداروں میری بیوی معصومہ قوم جا رہی ہیں. عزاداروں ایک مرتبہ بی بی کو لحد میں اتارے جانے لگا تو عزاداروں یہ صدا بلند ہوئی
ارے کوئی محرم نظر نہیں آتا، کوئی محرم نظر نہیں آتا۔ عزاداروں سامنے سے تو گھڑ سوار آئے، عزاداروں ایک گھڑ سوار قبر میں اترا، ایک نے بی بی کے لاشے کو تھاما، عزاداروں ایک نے بی بی کے لاشے کو لحد میں اتارا، لیکن عزاداروں اس سے پہلے بھی 2 لاشیں تھے جن کو قبر میں وصول کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ارے بی بی فاطمہ تھی۔ جب مولا علی بی بی فاطمہ کو لحد میں اتار رہے تھے اس وقت حسنین چھوٹے تھے۔ ایک مرتبہ ماتم کیجئے گا، ایک مرتبہ مولا نے گریہ کیا، مولا نے کہا اے رسول خدا اپنی بیٹی کو وصول کیجئے۔ اور دوسرا لاشا زندان میں تھا، سکینہ کا لاشا لحد میں کوئی اتارنے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ تو ہاتھ برآمد ہوئے، اے سجاد میری امانت مجھے واپس دے دو، میں نے اپنی بیٹی کو پالا ہے۔ عزادار و معصومے تم رخصت ہوئی، ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔